السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج پھر ایک نئی ویڈیو اور نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عمل گھریلو جھگڑوں سے نجات کے حوالے سے ہے۔ کبھی کبھار گھر کا ماحول جو ہے وہ آپس میں ناچاکیوں کی وجہ سے اور ناراضگیوں کی وجہ سے، چھوٹے بڑوں کی عزت نہ ہونے کی وجہ سے، ایک دوسرے کا پاس لحاظ نہ ہونے کی وجہ سے جہنم کدہ بن جاتا ہے اور انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ ہر وقت جو ہے اسی سوچ فکر میں رہتے ہیں کہ کہیں پھر کوئی ایسی بات نہ ہو جائے اور ویسی بات نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے دین کا سکون جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور دین کا چین چلا جاتا ہے، اور رات کو بھی نیند کبھی کبھار اس کی وجہ سے اڑ جاتی ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسے مسائل ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپس کی ناراضگیاں ختم ہو اور محبت پیدا ہو اور ایک دوسرے کی عزت اور پاس لحاظ جو ہے وہ ہو، تو آج کا عمل آپ ہی کے لیے ہے۔ آپ نے یوں کرنا ہے کہ باوضو ہو کر کسی بھی خاص وقت میں آپ نے ایک جگہ بیٹھ جانا ہے، اور گھر کے کچن کا سامان جو ہے آپ نے اس کو لینا ہے، یعنی آٹے کو بھی لے لیں، اسی طرح آپ نمک کو بھی لے لیں، اور اس کے علاوہ جو چینی ہے، دال وغیرہ، جو کچن کا سامان ہے، گھی وغیرہ، وہ بھی لے لیں، اور توڑا توڑا کر کے پیالے وغیرہ میں اور برتنوں میں جو ہے اپنے سامنے رکھ لیں۔ اس میں آپ نے چینی کو تھوڑا وافر مقدار میں لینا ہے، اسی طرح پانی کو بھی لے لیں، ان سب چیزوں کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ اب آپ نے 7 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھنا ہے، چاہے نماز والا درود شریف پڑھیں یا نماز کے علاوہ عام مختصر سا درود شریف پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھیں۔ اب آپ نے جو ہے سورہ فتح کی آخری آیت جو ہے محمد رسول اللہ سے آخر تک، یہ آیت آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے 21 مرتبہ سورۃ العادیات کی آیت نمبر 8 وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ جو ہے آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ معوذتین کو پڑھنا ہے۔ معوذتین میں آپ نے یوں کرنا ہے کہ پہلے سورہ فلق کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الناس کو پڑھنا ہے، پھر 1 مرتبہ سورۃ الفلق کو پڑھنا ہے، اور پھر 1 مرتبہ سورۃ الناس کو پڑھنا ہے۔ اس انداز سے آپ نے 21 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر جو ہے آپ 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جو بھی درود شریف آپ کے لیے آسان ہو وہ پڑھ لیں، اور جو سامنے چیزیں رکھی ہیں ان سب کو آپ دم کر دیں۔ اب جو ہے سب سے بہتر یہ ہے کہ جو سامان رکھا ہوا ہے اس کو آپ ویسے ہی رہنے دیں، اور 3 دن تک اس پر پڑھائی مکمل کر لیں، یعنی اگلے دن بھی یہی پڑھائی کر لیں، اس کے بعد اگلے دن بھی آپ یہی پڑھائی جو ہے کر لیں۔ یہ ساری پڑھائی آپ نے باوضو ہو کر کرنی ہے۔ جب 3 دن کی پڑھائی پوری ہو جائے، اس کے بعد آپ نے ان ساری چیزوں کو اپنے اپنے سامان میں واپس ڈالنا ہے، یعنی چینی کو چینی کے تیلے وغیرہ بکس وغیرہ میں ڈالنا ہے، اسی طرح جو چائے کی پتی لی ہے وہ اس کے ڈبے میں واپس ڈالنا ہے، اور تیل کو یا گھی کو جو ہے واپس جو ہے اپنے اس کے کنستر وغیرہ میں ڈالنا ہے، اور اس طرح جو جو چیزیں آپ نے جہاں سے اٹھائی ہیں ان میں واپس رکھ دیں۔ اب آپ نے یوں کرنا ہے کہ اگر گرمی کا موسم ہے اور شربت پلانا چاہیں تو ان میں شربت بنا کر چینی میں، اور جو پانی ہے اس کو بھی مکس کر لیں اور گھر کے سب افراد کو پلا دیں۔ یا اگر سب کو اس طرح پلانا جو ہے ممکن نہ ہو تو گھر میں جو چائے وغیرہ پکتی ہے یا میٹھی چیز کوئی پکتی ہے اس میں اسی چینی کو استعمال کیا کریں، اور گھر کا جو سامان ہے اس کو بھی یہ بھی جو ہے استعمال میں آئے گا۔ پانی کو جو ہے جو اجتماعی پانی گھر میں ہوتا ہے اس میں مکس کریں۔ اگر جو ہے ہر کمرے میں علیحدہ کولر رکھا ہوا ہے اور سب کو جو ہے ان کے کولروں میں پانی ڈالنے میں آپ پر شک آ رہا ہو یا آپ کے لیے کوئی مسئلہ بن رہا ہو، تو پھر جو ہے اس پانی کو سالن میں اور آٹا گوندتے وقت اس میں بھی ڈالیں، اور جو ہے اس ساری چیزوں کو جو ہے کچن وغیرہ میں استعمال کریں۔
اور اگر آپ جو ہے اس سے کوئی میٹھی چیز جو ہے وہ تیار کرنا چاہیں، زردہ پکانا چاہیں یا کسٹرڈ تیار کرنا چاہیں تو اسی چینی اور پانی وغیرہ کو اس میں استعمال کریں، اور جس وقت بھی استعمال کریں تو آپ نے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ سورۃ العادیات کی آیت نمبر 8 جو ہے وہ 21 مرتبہ اس پر دم کیا کریں، اور اسی طرح معوذتین بھی 7 مرتبہ جو ہے اس پر دم کیا کریں۔ اس کے بعد جو ہے روزانہ اگر کچھ عرصے تک آپ ایسا کریں کہ جب تک گھر میں مکمل جو ہے لڑائی جھگڑے ختم نہ ہوں تو اس وقت تک جو ہے آپ تھوڑی تھوڑی پڑھائی کیا کریں، یعنی کم سے کم 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ جو پڑھائی ابھی میں نے بتائی ہے یہ آپ کیا کریں، اور کچن کے سامان پر پھونک دیا کریں۔ اگر آپ کے لیے اس پر پھونکنا جو ہے ممکن نہ ہو پڑھائی کے وقت میں تو اس وقت جس وقت بھی آپ یہ پڑھائی کریں، فجر کی بات کریں، مغرب کی بات کریں یا دونوں وقت میں کریں، تو آپ نے تصور میں یہ رکھنا ہے کہ میں ان کچن کے سامان کو جس کو میں نے پہلے دم کیا ہوا ہے اسی کو دم کرنے کی نیت سے میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ تو اس کی نیت سے آپ کچھ عرصے تک پڑھیں، انشاءاللہ تعالی کچھ ہی عرصے میں گھر کا ماحول ٹھنڈا ہو جائے گا، جو لڑائی فساد اور جھگڑے گھر میں آئے ہوں گے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوں گے، اور اسی طرح ایک دوسرے کا پاس لحاظ بھی ہوگا اور آپس میں جو ہے سارے محبت کے ساتھ رہنے لگیں گے۔ لیکن آپ نے جو ہے ایک تو اس عمل پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ کے کلام کا عمل میں نے کیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر اس عمل کو مستقل طور پر کریں گے تو پھر آئندہ کے لیے بھی جو ہے لڑائی جھگڑوں سے محفوظ رہیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے عمل تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔